بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں، بھائیوں اور دوستوں، بزرگوں۔ ہم آج سوال و جواب کے عنوان میں ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ کیا اسلامی عقیدہ نظریاتی ہے؟ اسلامی عقیدہ کوئی نظریاتی اور فلسفیانہ طریقہ نہیں ہے۔ عمل اس عقیدے کا ایک لازمی حصہ ہے، لہذا اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ایمان قول و فعل یا زبان سے کہنے، دل سے ایمان لانے اور جسمانی قوتوں کے ساتھ عمل پر مشتمل ہے۔ جو شخص اللہ کو اپنا رب اور معبود مانتا ہے وہ اس کی عبادت کرے گا اور نماز، زکوٰۃ وغیرہ دے کر اس کی اطاعت کرے گا۔ جو شخص یوم آخرت اور اس کے حساب و کتاب اور جزا یا سزا پر ایمان رکھتا ہے وہ اس کے ذریعے ان کاموں پر آمادہ ہوگا جس نے کہ اللہ نے حکم دیا اور جس سے منع کیا اور اس سے پرہیز کرے گا۔ جو شخص یہ مانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہیں تو وہ ان کی اطاعت کرے گا، ان کی سنت پر عمل کرے گا اور ان کے دین کی تبلیغ کرے گا۔ تو دوستو، اس طرح جن اصولوں پر کوئی شخص یقین رکھتا ہے ان کا ترجمہ اعمال اور الفاظ اور کوششوں میں کیا جاتا ہے۔ اس کے دل میں ایمان جتنا مضبوط ہوگا اس کے اثرات ظاہری طور پر اتنے ہی زیادہ نظر آئیں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 52 اور مسلم صحیح کی 1599۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میں گوشت کا ٹکڑا ہے اگر وہ درست ہو تو پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو تمام جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، سارا جسم خراب ہو جائے گا، یہ دل ہے۔ تو دوستو، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایمان خواہشات اور ظاہری صورتوں کا نہیں ہے، بلکہ ایمان وہ ہے جو دل میں بچ جائے اور عمل سے ثابت ہو۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دل، ایمان، علم اور اساسات کے لحاظ سے درست ہے تو اس سے لازماً جسمانی انفعال جیسے زبانی بیانات اور اعمال کی درستگی ہوگی، جیسے کہ محدثین نے فرمایا قول اور فعل، باطنی ظاہری دونوں، جو ظاہری ہے اسے باطن کی پیروی کرنی چاہیے۔ پس اگر باطن صحیح ہے تو جو ظاہر ہے وہ بھی صحیح ہوگا، اور اگر پہلے بگڑے گا تو بعد میں بھی فاسد ہوگا۔ چنانچہ ایک صحابی نے لاپرواہی سے نماز پڑھنے والے کے بارے میں کہا، اگر اس کا دل عاجزی اور توجہ مرکوز ہوتا تو اس کا جسم عاجز اور متوجہ ہوتا۔ عقیدہ کو حقیقی زندگی میں کیسے لاگو کیا جائے؟ اس عقیدہ کو حقیقی زندگی میں لاگو کرنے کے سلسلے میں یہ اس کو سیکھنے، اس کی تبلیغ کرنے اور دوسروں کو اس کی طرف بلانے اور اس کے سیکھنے اور اس کی تبلیغ کرنے کے عمل کو کہا جاتا ہے، اور اس کے خلاف جانے والوں کو حکمت اور خوبصورت تبلیغ کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ عقیدہ اس طرح پھیلتا ہے اور اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں تاکہ تمام لوگ اس سے مستفید ہوں۔ عقیدہ سیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے براہ راست ان لوگوں سے سیکھا جائے جو اس پر ایمان رکھتے ہوں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہوں۔ یہ ان لوگوں کے لیے بہترین اور بہترین طریقہ ہے جو اس پر قادر ہے۔ اہل علم سے دور رہنے والوں کو چاہیے کہ وہ ان کے تفسیروں، تحریروں اور کے حوالے سے نیز محمد معاملات اور ان کی سمجھ میں نہ آنے والی چیزوں کے بارے میں پوچھیں۔ اگر کوئی شخص اسلام کے بعض تعلیمات پر عمل کرتا ہے اور بعض کو نظر انداز کر دیتا ہے، بعض واجبات کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے یا بعض حرام کاموں کا ارتکاب کرتا ہے تو یہ اس کے ایمان میں نقص اور ایمان اور اس کی محبت میں کمزوری ہے۔ اپنے رب اور اس کے دین کے لیے بلا شبہ یہ ان کے عقیدہ میں ایک نقص ہے۔ ان گناہوں کے بارے میں جو کفر کے درجہ کو نہیں پہنچتے، جیسے فرض زکوٰۃ کو روکنا یا حرام چیزوں کو دیکھنا وغیرہ، یہ وہ چیزیں ہیں جن سے ایمان میں کمی واقع ہوتی ہے۔ مسلمانوں کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو انہیں خالص صحیح عقیدہ کی وضاحت کریں جو کہ سالہ سلف کے فہم کے مطابق قرآن اور سنت پر مبنی ہو۔ اس کی وجہ جہالت، بدعت، خرافات اور منحرف مکتب فکر کے وسیع وجود ہے۔ ہر مسلمان کو سب سے پہلے اپنے ساتھ مخلص ہونا چاہیے، سکا ذرائع سے صحیح عقیدہ سیکھ کر پھر اس کے تبلیغ اور اس کے تبلیغ کر کے درس و تدریس، کتابوں، اشاعتوں اور رسالوں کے ذریعے اس طرح پہنچانے کا فرض پورا کرنا چاہیے پیغام، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ العمران کی آیت نمبر 187 میں فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب یہود اور نصارہ سے عہد لیا کہ وہ اسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر اور دینی علم کو عام کریں، اور انسانوں کو لیے واضح ہے اور اسے چھپانے کے لیے نہیں ہے۔ آل عمران کی آیت نمبر 104 میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ تم میں سے لوگوں کا ایک گروہ نکلے گا جو ہر اچھی چیز اسلام کی طرف بلائے
المعروف یعنی اسلامی توحید اور ان تمام باتوں کا حکم دے اور اس سے منع کرے، المنکر شرک اور کفر اور وہ تمام چیزیں جن سے اسلام نے منع کیا ہے، اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف آیت نمبر 108 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، کہہ دو کہ یہ میرا راستہ ہے اور میں یقینی علم کے ساتھ اللہ کی طرف یعنی توحید اسلامی توحید کی دعوت دیتا ہوں۔ میں اور جو بھی میری پیروی کرتا ہے دوسروں کو بھی اللہ کی طرف بلانا چاہیے، یعنی اللہ کی وحدانیت کی طرف، یعنی یقینی کے ساتھ اسلامی توحید، اور اللہ پاک بلند ہے ان سب سے بڑھ کر جن کو وہ اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ اور میں مشرکوں اور اللہ کی وحدانیت منکروں میں سے نہیں ہوں۔ وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتے ہیں۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، حدیث پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔